تو یہ دعا ہے نماز جنازہ. پھر اللہ اکبر کا سلام پھیر لیا, ہو گیا ختم دعا کا. اسی لیے اجتماعی دعا, یعنی سب اکٹھے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا ہے, شرک. کیونکہ وہاں پر شک ہے کہ آپ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو قبر سے مانگ رہے ہو. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو. کون سی جگہوں سے بچو؟ تہمت کی جگہوں سے. تو یہ جو قبرستان پر ہاتھ اٹھائے ہیں, اب یہاں پر کوئی یہ سمجھے گا دیکھنے والا کہ یہ قبر سے مانگ رہا ہے, تو اس کی غلط فہمی کو دور کرو. اور اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہاتھ اٹھانے والوں کی بھی سنتا ہے, نہیں اٹھانے والوں کی بھی سنتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے قبرستان میں ہاتھ اٹھایا نہیں ہے. ایک بھی جگہ پر آپ نہیں پاؤ گے, حدیث کے ذخیرے ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھا کر کسی قبر والے کے لیے دعا نہیں کی ہے قبرستان میں کھڑے ہو کر. ہاں, مسجد نبوی میں کی ہے, لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کر نہیں کی ہے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اور قبلہ رخ ایک اور مسئلہ, کہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ سیدھا میت ہوتی ہے اور سر کو پھرا دیتے ہیں قبلے کی طرف. پوری میت کو قبلہ رخ کرنا پڑے گا, پوری میت کو. اللہ کے نبی کے زمانے میں طریقہ یہ تھا, مثال کے طور پر اگر ادھر قبلہ ہے تو جب میت کو لٹاتے تھے تو وہ جو قبر کھودی جاتی تھی اس کی دیوار پر اس کی پیٹھ لگا دیتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو قبر کھودی جاتی تھی اس کی اندر کی دیوار پر, یہ ایسی ہوتی ہے, یہاں دیوار پر یہ اس کی پیٹھ لگا دی اور یہاں پر مٹی ڈال دی. اب وہ میت ادھر ہو سکتی ہے کیا؟ یعنی قبلہ رخ سے ہٹ سکے گی کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ادھر دیوار ہے. ادھر کیا ہے؟ دیوار ہے. یہ طریقہ تھا. آج کے زمانے میں کیا ہے, ادھر کچھ ڈال دیا ادھر کچھ ڈال دیا اور قبلہ رخ کر دیا, بیچ میں کر دیتے ہیں. ادھر کچھ مٹی ڈال دی ادھر کچھ مٹی ڈال دی, لیکن بعد میں اندیشہ ہوتا ہے پھرنے کا. یہ ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن قبروں کا رخ قبلہ رخ ہوگا, اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا مہربانی کا معاملہ ان قبروں والوں سے کرے گا. سب سے زیادہ مہربانی کا معاملہ صرف اس ایک عمل پر. قبلہ رخ یہ مدفون ہے, اور یہ میت کو ادھر سے ادھر شفٹ کرنے کا بھی نئے معاملے شروع ہو گئے. کسی کی دلی میں مرا ہے, ممبئی میں لوگ رہتے ہیں, اب وہ بیچارہ دلی سے ممبئی اسے لا رہے ہیں. بھائی یہ بھی غلط ہے. 1,24,000 صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں بنی ہے, یعنی مدینۃ المنورہ میں, اور 4,000 صحابہ کرام کی قبریں جنت المعلی یعنی مکۃ المکرمہ کے قبرستان میں مدفون ہے. 4,000 صحابہ اور 10,000 صحابہ کہاں؟ مدینۃ المنورہ میں. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 14,000. ٹوٹل صحابہ کتنے؟ 1,24,000. باقی 1,10,000 کہاں پر ہے؟ باقی 1,10,000 جہاں انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر, وہیں پر ان کی قبر بنائی گئی ہے. مشرق میں چلے دین کو پھیلانے کے لیے, حالانکہ رہنے والے تھے مغرب کے, مشرق میں قبر بنی ہے. مشرق میں رہنے والوں کی قبر مغرب میں بنی ہے. دین کی خاطر قربانیاں دی ہے. گھوڑے پر جب بیٹھے ہیں پیچھے مڑ کر اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں دیکھا. شوہر کی قبر وہاں بنی ہوئی ہے تو بیوی کی قبر ادھر بنی ہوئی ہے, تو بیٹے کی قبر ادھر بنی ہوئی ہے.
چاروں سمتوں میں چاروں پھیل گئے دین کی خاطر، دین کی قربانی دینے کی خاطر. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی زوجہ، انتقال ہوا. مکۃ المکرمہ کے بالکل قریب سفر میں، یعنی وہاں پر مسجد عائشہ جہاں سے ابھی عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور وہ ابھی مکہ میں مسجد عائشہ آ چکی ہے، یعنی اسے شامل کر لیا گیا ہے. تو وہ مسجد عائشہ سے 10-20 قدم کے فاصلے پر پہلے مطلب حضرت میمونہ کا انتقال ہوا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ انہیں کہاں دفنایا گیا؟ مکہ کے قبرستان میں دفنایا گیا یا مدینہ المنورہ کے قبرستان میں دفنایا گیا؟ ارے بھائی بولو، نزدیک کون سا تھا؟ مکہ کے قریب انتقال ہوا نا، تو دفنایا کہاں گیا؟ مکہ کے قبرستان میں یا مدینہ کے قبرستان میں؟ ہاں، دونوں میں بھی نہیں. نہ مدینہ میں دفنایا گیا نہ مکہ میں، حالانکہ مکہ کا قبرستان نزدیک تھا. جہاں انتقال ہوا وہیں پر دفنایا گیا حضرت میمونہ کو، سڑک کے بالکل قریب. اگر کوشش ہوتی تو کیا آپ کو جنت المعلیٰ میں یعنی مکہ المکرمہ کے قبرستان میں لے جایا نہیں جا سکتا تھا؟ لے جایا جا سکتا تھا نا. کسی کا آسنا پل پہ اگر انتقال ہو رہا ہے تو اب وہیں پر اسے دفنائے گے یا یہاں پر لائے گے ہم؟ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں وہیں پر دفنایا گیا، یہاں نہیں لایا گیا. بھائی دنیا ہے، دنیا سب کو چھوڑ کر جانا ہے. کسی سے دل نہ لگاؤ، قبروں سے دل نہ لگاؤ، رشتوں سے دل نہ لگاؤ. عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. حضرت میمونہ کی قبر وہیں پر بنی ہے. مکۃ المکرمہ جب شروع ہوتا ہے بیک سائڈ سے، پیچھے سے، تو سب سے پہلے حضرت میمونہ کی قبر بنی ہوئی ہے. آج تک حجاج سوچتے ہیں کہ ایک اکیلی قبر یہاں پر بنی ہوئی ہے، اب اس کے بعد مسجد عائشہ اور پھر مکہ کا حدود یعنی شروع ہو چکی ہے، اکیلی قبر بنی ہوئی ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انتقال یہاں ہوتا ہے اور ہم دفناتے ناندیڑ کے دوسرے کونے میں. نہیں، وہاں پر ہمارے باپ دادا سب ہے، ہمارا موروثی قبرستان، نیا نام. یعنی یہ قبرستان ہمارا خاندانی قبرستان ہے. یہاں پر ہمارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، تو وہ قبرستان میں ہمارے خاندان کے سب موجود ہیں. تو اگر ایسا قبرستان بنایا ہوتا اور بنانا سنت ہوتا تو کربلا میں سارے شہیدوں کا قبرستان وہیں پر بن جاتا. جنگ احد ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ اسد اللہ واسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے حضرت حمزہ. اللہ کے نبی کے چچا بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، شہید ہوئے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ احد جو جنگ احد جس میدان میں یعنی غزوہ احد جو احد کا میدان ہے، وہ میدان مکۃ المکرمہ کے بالکل حدود میں اب آ گیا، یعنی مکہ کے قریب ہے. تو وہ جو صحابہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، تو ان کی قبریں جنت المعلیٰ میں بنی ہے یا جنت البقیع میں بنی ہے؟ یعنی مکہ میں انہیں دفن کیا گیا یا مدینہ میں؟ ارے بھائی بولو، سو مت، سونے کا وقت ختم. کہاں دفن کیا گیا؟ نہ جنت البقیع میں، نہ جنت المعلیٰ میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں. جہاں وہ جنگ ہوئی ہے غزوہ احد، اسی احد پہاڑ کے دامن میں صحابہ کی قبریں ہیں کہ آنے والے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں نے اللہ کی خاطر جان دی ہے. حالانکہ ان کے گھر وہاں سے بڑے قریب تھے.
مکہ میں بھی ان کے پہلے کے گھر تھے اور مدینہ میں بھی خاندان والے بھی موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قبرستان بنا دیا. تو یہ تعلیم ہے اسلام کی. اور ہم نے ہر چیز کو الٹا مطلب لے لیا ہے. ٹائم کم ہے, مین بات آج بیان کر دوں. ایک چیز یہ بیان کرنا ہے کہ دیکھو, اربع سنن المرسلین, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی, پیغمبروں کی سنت ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 1 نکاح, نمبر 2 ختنہ, تمام نبیوں کی سنت. نمبر 3 مسواک, نمبر 4 خوشبو. نکاح اتنی عظیم سنت ہے, میں بتا رہا ہوں, بڑی سنت, تمام نبیوں نے یہ کیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جو اس سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن سنت کو سنت طریقے پر ادا کرنا ہے. اور سنت طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی ہو, سب سے پہلے پیغام حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے. 15.5 سال عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی, یعنی 15 سال ختم ہو چکا تھا, 16واں سال لگا تھا, آدھا ہی ہوا تھا, 4 مہینے ہوئے تھے. 15 سال 4 مہینے کی عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی, جب حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. اللہ کے نبی نے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے خاموشی اختیار کی, کھلم کھلا منع نہیں کیا. پھر حضرت عمر بن خطاب نے پیغام بھیجا, آپ خاموش رہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا, آپ نے منظور کر دیا. حضرت علی خوش ہو گئے. حضرت علی کی عمر 21 سال تھی, 21 سال 2 مہینے. دیکھو جوڑا ایسے بنتا ہے, 15-16 سال کی لڑکی, 21 سال کا نوجوان. یہ شادی کیوں؟ 21 سال. ایک بچے کو میں نے پوچھا, انجینئرنگ کر رہا تھا, میں نے کہا بیٹا شادی ہو گئی؟ وہ کہنے لگا نہیں ابھی تو میں بچہ ہوں. میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ 22 سال. تو بولے مولانا ابھی میرے سے بڑے 3 بھائی باقی ہیں. میں نے کہا بچے؟ ٹھیک ہے بچہ. تو 22 سال کا بچہ بچہ ہے. اور 21 سال کے حضرت علی تھے. حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی. کیا دیا اللہ کے نبی نے جہیز میں؟